سرکار کی حدیث مبارکہ کا فرمایا 60,000 بندہ جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، رب رمضان کی ہر رات میں ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اکثر لوگ خوشبو لگاتے ہیں، جی بالکل، پیاری پیاری خوشبو لگاتے ہیں، وہ ایسی کون سی خوشبو ہوتی ہے جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خوشبو لگائی ہو جس طرح کی بھی ہو، خوشبو کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SNN کی رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن اور میں ہوں احسن شہزاد۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود ہیں مذہبی اسکالر مفتی محمد اعظم سیدی صاحب۔ ان سے آج ہم بات کریں گے کہ پہلا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور پہلے عشرے کی دعائیں کیا ہیں اور برکات کیا ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ، آپ سنیں خیریت سے ہیں؟ مفتی صاحب، رمضان سٹارٹ ہو چکا ہے اور پہلا عشرہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے، اس کی دعائیں کیا ہیں اور برکات کیا ہیں؟ جی الحمدللہ، یہ رب عز و جل نے ہمیں زندگی میں ایک ایسا مہینہ نصیب فرمایا ہے جس کے لیے ہمارے آقا کا فرمان ہے، فرمایا اس کی برکات جو اس کے عروج کی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے، اس کے پہلا روزہ ہی اگر بندہ رکھتا ہے، اس ایک روزے کی برکت اتنی ہے کہ رب عز و جل کی طرف سے اگلے اسی مہینے کے سارے مہینے کے گناہ بندے کے معاف کر دیے جاتے ہیں، اور بندہ ایک ایک نیکی کرتا ہے۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے اور وہ برکتیں ہیں، اس میں اگر کوئی نفلی نیکی بندہ کرتا ہے تو فرض کے برابر اس کا اجر ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی فرض کر رہا ہے تو 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک ہی روایت کے اندر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سرکار کا فرمان ہے جو شخص اس ماہ مبارک کے اندر ایک سجدہ بھی کرے، اسے رب عز و جل جو ہے جنت میں ایک ایسا درخت لگاتا ہے جس کے نیچے گھوڑ سوار جو ہے وہ 500 برس بھی اگر دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ مطلب اس کی اتنی عظمت ہے، رحمت ہے، اور خصوصاً روزہ جو ہے اس کی برکت اتنی ہے کہ انسان کے لیے بندہ بظاہراً تو وہ بھوک سے ہے، پیاس سے ہے، مگر اس کی وجہ سے جو رب کا اس کو قرب نصیب آتا ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں آتا ہے۔ اور خصوصاً روزے کے لیے اس عبادت کی وجہ سے اس کے اندر یہ چیز فرمایا جاتا ہے، ہمارے بزرگان دین نے، اکابرین نے فرمایا یہ جو روزہ یہ ہے یہ اللہ کا اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس میں روح کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ہر اس کے اندر عبادت کے اندر 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ اخلاص ہو، وہ ایمان بالغیب ہو، اور اس کے اندر جو ہے وہ رب کی رضا پائی جائے۔ فرمایا ہر عبادت کے اندر 3 چیزوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے کہ بندہ کوئی بھی عبادت کر رہا ہے وہ خلوص سے کرے، اور کوئی بھی عبادت بجا لا رہا ہے اس کے اندر رب کی ایمان، غیب پر ایمان ہو، اور جو ہے اس کے اندر جو رضا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ ہر عبادت کے اندر یہ 3 چیزوں میں جو ہے وہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے تھوڑی بہت کمی آ سکتی ہے۔ مثال لیں نماز ہے، بندہ وہ بھلے چاہتا ہو کہ جی میں جو ہے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں پڑھتا، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے میں جو ہے نماز نہیں پڑھتا، مگر لوگ تو دیکھ رہے ہیں، اور ایسے ہی زکوٰۃ دیتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، حج پڑھتا ہے، حج ادا کرتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، مگر یہ ایک وحد عبادت ہے کہ اس کو یا تو وہ رب دیکھ رہا ہے یا تو بندے کی اپنی کیفیت ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ صاحب، اکثر لوگ خوشبو لگاتے ہیں، جی بالکل، پیاری پیاری خوشبو لگاتے ہیں، وہ ایسی کون سی خوشبو ہوتی ہے جو روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، خوشبو کی وجہ سے روزہ ٹوٹنا جو ہے یہ ویسے لوگوں کے اندر ایسی چیزیں جو مشہور ہیں، خوشبو لگائی ہو جس طرح کی بھی ہو، خوشبو کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کے اندر اس کی جو ٹوٹنے والی جو چیزیں ہیں وہ مثال کے طور پر کھانا پینا یا جو ہے جماع وغیرہ کرنا، اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان سے بچنے کے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح سے جو جس چیز کا جو باڈی کے ساتھ بھی اس طرح یوں سمجھیں کہ تعلق نہیں ہے، ہاں مین چیز یہ ہوتی ہے جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ کوئی چیز باڈی کے اندر وہ کسی بھی راستے سے پیٹ کی طرف جاتی ہو، اصول یا پیٹ کی طرف اگر جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ فرض کریں بھول کے انسان پانی پی بیٹھتا ہے، میں نے بھی 1-2 بار پیا ہے، بعد میں مجھے یاد ہے کہ کیا روزہ تھا میرا، تو اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ بھولنے کی وجہ سے اگر کوئی بھی ہو، بھول کے اگر کھانا بھی کھا لیا جائے، بعد میں یاد آ جائے، ہاں یہ ہو کہ اس کو یہ یاد نہ ہو کہ مجھے روزہ ہے یا نہیں ہے، تو اس حالت میں کھانے سے یا پینے سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ روزہ باقی رہ جاتا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں آتی ہے۔ اچھا، اکثر لوگ بیمار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم روزے نہیں رکھ سکتے، اور وہ اپنا صدقہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، صدقہ دے دیا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں؟ اسے شرعی معذور ہماری شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا بندہ ہو کہ جس کی بیماری اس عالم کی ہے کہ وہ اس سے
نجات اس کو نہیں نظر آ رہی کہ مجھے نجات نہیں ملنے. جس طرح آج ہمارے فی زمانہ جس طرح شوگر ہے یا اس طرح کی باقی بھی امراض ایسی ہیں وہ جس کو چل سو چل ہی ہوتی ہیں اور وہ اس کے اندر روزہ رکھنا کی جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہوتا ہے. اس میں پھر شریعت جو ہے وہ فدیہ اس میں اہم مقرر کرتی ہے کہ آپ ایک روزے کا اتنا جتنا ہمارا فطرانہ ایک بندے کا بنتا ہے اتنا ہی ایک فدیے کا روزہ وہ ادا کر دے تو رب قبول کرنے والا ہے وہ قبول سب کر. روزے چھوڑ دے وہ فدیہ جو ہوتا ہے وہ ادا کرتا ہے. نہیں اس میں یہ لازمی ہے کہ وہ اگر شرعی معذور ہے, اگر صحت رکھنے کی اس کے اندر طاقت ہے, ہمت ہے, پھر اگر وہ ایک کی جگہ پر ایک روزے کے لیے وہ 10 روزوں کا بھی صدقہ دے دے پھر بھی روزہ ادا نہیں ہوتا. اچھا فرض کریں ایک صحت مند آدمی ہے اور وہ جان بوجھ کے روزے چھوڑتا ہے, وہ کہتا ہے گرمی بہت زیادہ ہے, اگر میں نے کام کرنا ہے, میرے بولنے والا کام ہے, میری جاب ایسی ہے, 100 مسائل سامنے رکھتا ہے کہ روزہ میں نہیں رکھ سکتا, میری دکان ہے. اکثر لوگوں کو میں سنتا ہوں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. وہ کہتا ہے جی ہم زکوٰۃ دے دیں گے, فدیہ دے دیں گے, ہمارا سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد نہیں بالکل ایسی نہیں. جو فرائض عبادتیں ہیں جیسے نماز ہو گئی ہے, جب بندے پر نماز ہے وہ نماز ہر حالت میں نماز کی صورت میں وہ جو ہے عبادت بجا لانی ہے. ایسے ہی یہ جو روزہ ہے تو روزہ جب جس کے اوپر فرض ہے اور وہ تندرست صحیح ہے اور وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ بھلے وہ صدقہ دے, خیرات دے, جتنا زیادہ دے, اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ ہر حال میں رکھے. اور نہیں رکھے گا تو پھر یہ یوں سمجھیں کہ ایک فرض چیز کا انکاری ہے. اور اگر فرض چیز کا انکاری ہو اور اس معاذ اللہ نہ کرے کوئی اس طریقے کا ہو کہ نہ مان کر کے میں نہیں مانتا, وہ تو پھر قرآن کی جو ہے آیات کا انکاری ہے, پھر تو معاذ اللہ وہ تو کفر ہو جاتا ہے. ورنہ رب کے فرائض عبادتوں کا یہ جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی بڑی سرکار نے جو ہے اس کی وعید بھی بیان فرمائی, اس کی سزائیں ہیں. تو کہا کہ اس کے جو اس کی صحت رکھتا ہے, طاقت رکھتا ہے, اس کو لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے ہر حال میں. اچھا مفتی صاحب جمعہ مبارک ویسے جی بڑا ماشاء دن اللہ, ہے جمعہ مبارک, بالکل. اور رمضان میں جمعے کی کتنی فضیلت ہے؟ اور رمضان کے ویسے عام روٹین کے اندر جس طرح سرکار کا فرمان بھی ہے کہ آپ جو ہے عام روٹین میں عام دنوں کے اندر وہ رمضان نہ بھی ہو آپ کوئی ایک نیکی کرتے ہیں تو جو ہے جب جمعہ کا دن آتا ہے تو جمعہ کے دن اس سے جو ہے وہ کئی گنا بڑھ کر جو ہے 7 گنا کا بھی ذکر ہے اور 70 گنا کا بھی ذکر ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور میں ایسے ہی پھر جب رمضان کی حالت ہوتی ہے تو رمضان میں تو ویسے ہی عام حالت میں جو ہے فرمایا کہ وہ نفل ہے وہ فرض ہو جاتی ہے. مطلب آپ ایک نفلی عبادت کر رہے ہیں, کوئی ویسی نیکی کرتے ہیں تو وہ فرض کا درجہ پہ آ جاتی ہے. اور آپ کوئی فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں تو فرمایا وہ پھر جو ہے وہ اس حالت میں آ جاتا ہے کہ رب 70 گنا بڑھا دیتا ہے. پھر جب جمعہ کے دن آتا ہے تو فرمایا جمعہ کا دن تو ویسے ہی پہلے سے ہی 70 گنا تھا تو آپ کی مزید پھر بڑھ جاتا ہے. اس دن کی عظمت اتنی ہے, فرمایا کہ اس میں ویسے رب روزانہ ہر بندے کی ہر وقت سنتا ہے, مگر سرکار کا فرمان ہے جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس میں رب دعا لازمی قبول فرماتا ہے. ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ایمرجنسی اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, روزہ توڑنا پڑتا ہے, اس پہ کتنا ثواب ہے اور کتنا گناہ ہے؟ اس میں یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. اگرچہ اس کے اندر ایک ایسی چیز ہو کہ وہ اس کی جان بچانے کے لیے لازم ہو کہ ہاں اگر وہ روزہ نہیں توڑے گا تو وہ جان جانے کا خطرہ ہے. مثلا اگر پیاس اتنی شدت کو پہنچ جاتی ہے کہ اگر پانی نہ پیے گا تو مطلب سانس بند ہو جائے یا اس طرح کا کوئی نظام ہو جائے, کہا کہ اگر جان بچانی ہے تو پھر ہر حالت میں جان بچانا یہ لازم ہوتا ہے. ایمان والے کے لیے جو ہے وہ اس کی ایمان کی جو ہے ایمان والے کی جان زیادہ عزیز ہے. وہ رب کی بات وہ بھلے اس کو توڑ دے پھر اس کا جو ہے کفارہ یا اس کی جو ہے اس قضا ہے. کئی حالت کے اندر ہوتا ہے کہ توڑنے سے صرف قضا ہو جاتی ہے, مطلب صرف روزہ رکھ لیں, اور کئی حالتیں ایسی ہوتی ہیں اگر اس طرح سے توڑا ہے تو پھر اس کا جو ہے کفارہ بھی ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے. مفتی صاحب اکثر میں بزرگوں سے سنتا ہوں کہ کہتے ہیں جی روزے آپ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی, تراویح نہیں پڑھتے تو آپ کا روزہ نہیں ہوتا. نہیں, تراویح ایک الگ عبادت ہے اور روزہ الگ عبادت ہے. یہ ہمارے اندر زیادہ مشہور بات ہے. ویسے اکثر یہ احباب سوال کرتے ہیں لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہے. روزے کے لیے الگ کی عبادت ہے, تراویح الگ ہے, اور روزہ فرض ہے اور تراویح جو ہے سنت مبارکہ ہے. سنت کا درجہ الگ ہوتا ہے, فرض کا درجہ الگ ہوتا ہے. وہ اس اگر آپ تراویح نہیں بھی پڑھتے ہیں تو روزہ آپ کا جو ہے وہ اپنی صحت سے قائم ہے, وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے, اپنی جگہ پہ درست ہے.
مگر جو وہ رمضان کی برکت وہ تراویح کی وجہ سے ہے، وہ جو ثواب ہے وہ آپ اس سے محروم ہے۔ وہ اس کا الگ ثواب ہے، اس کا الگ اجر ہے، اس کا الگ مقام ہے، وہ اس کا روزے سے کوئی اس طرح کا جو ہے کنٹریکٹ نہیں ہے کہ ایک چیز نہیں ہوگی تو دوسری نہیں ہوگی۔ یعنی کہ ناظرین یہ تو کلیئر ہوگی نا بات، اکثر میں بھی سنتا تھا، بچپن سے سنتا ہوں، ابھی تک سنتا ہوں کہ لوگ تراویح نہیں پڑھتے اور نماز پڑھتے ہیں، ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو مفتی صاحب دوسرا عشرہ بھی آگے آنے والا ہے، اس کی کتنی فضیلات ہیں ان کی؟ پہلے عشرے کے اندر سرکار کا فرمان فرمایا گیا کہ یہ اس کے اندر پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور رب کی رحمت تو ویسے ہی وسیع ہر لمحے ہوتی ہے، اور اگر خصوصاً اس ماہ مبارک کی عظمت کو اور ان دنوں کی عظمت کو اگر ہم دیکھیں کہ یہ اس میں اتنی عظمت رب نے کتنی رکھی ہے، جس طرح ہم ایک رات شب برات کی ہمیں رب نے عطا فرمائی ہے، اور بڑی بزرگوں نے خوبصورت بات بتائی ہے کہ شب برات کی رات ویسے ہر دن، وہ چاہے عام روٹین میں کوئی بھی دن ہو، جو رب کے مقرب متقی ہوتے ہیں وہ رات کے آخری پہر میں جب اٹھ کے اس رب کی بارگاہ میں عز و نیاز کرتے ہیں تو وہ بارگاہ مقبول وہاں ہو جاتے ہیں، اور وہ ان کا درجہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ مگر یہ پھر رب نے اپنی حبیب کی امت کے لیے خاص فرمایا، شب برات عطا کر دی کہ وہ سب تو خاص نہیں ہوتے جو رات کے آخری پہر اٹھ جائیں، کچھ ایسے جو ہیں ہم جیسے غافل کائن کو سال میں ایک رات دے دیں جو رات کے آخری پہر نہ اٹھنا پڑے، شروع سے ہی یہ اٹھ جائیں، عبادت کر لیں۔ پھر جب دیکھا گیا کہ میرے حبیب کی جو امت ہے پھر مزید غافل ہے، وہ پھر بزرگ فرماتے ہیں جس طرح شب برات کی رات کی فضیلت ہے، ویسے فرمایا اس ماہ مبارک کی ہر رات شب برات کی طرح ہے، کہ ہر رات کو جو ہے رب جو ہے وہ ندا دیتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا ہو، مجھ سے رزق مانگنے والا ہو، مجھ سے اولاد مانگنے والا ہو۔ اور خصوصاً رزق کے حوالے سے سرکار کا فرمان ہے بندہ مومن ہو، فرمایا جب رمضان آتا ہے مومن کا رزق اس کے اندر فراخ کر دیا جاتا ہے، اور عشرہ یہ رحمت کا ہے، اس کے اندر رب کی رحمتیں ہیں اور مغفرت کا عشرہ ہے خصوصاً۔ اور سرکار کا ایک فرمان ہے، فرمایا بدبخت ترین انسان ہے وہ کہ جسے زندگی میں رمضان ملے اور وہ مغفرت نہ کروا سکے۔ اور مغفرت کا خصوصاً مغفرت کا اگر ذکر کریں، سرکار کی حدیث مبارکہ کا ہے، فرمایا 60,000 بندہ جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، رب رمضان کی ہر رات میں ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا جتنے روزانہ ہر رات میں 60,000 کاؤنٹنگ کریں، فرمایا جتنے پورے مہینے میں مغفرت ان کو دی جاتی ہے، بخشے جاتے ہیں، فرمایا ایسے ہی پھر وہ جو رات کی آخری رات چاند رات کی آتی ہے، مہینے کی آخری رات آتی ہے، رب سارے مہینے کے برابر جو ہے وہ بندوں کو بخش دیتا ہے۔ اچھا، انسان جب رات کو سوتا ہے آدمی اور ناپاک ہو جاتا ہے اور سحری کا ٹائم بالکل قریب ہوتا ہے، یعنی کہ 10 منٹ رہ جاتے ہیں یا 5 منٹ، تو روزہ بھی رکھنا ہے، اور اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں وہ آپ شرعی طور پہ شہری مطلب منہ ہاتھ دھو کے کلی کر کے آپ کھانا استعمال کریں، شہری کریں، روزہ بھی اسی نیت سے رکھ لیں، اسی حالت میں روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جو ہے نہا لیں۔ اس میں شہری کے اندر یا بالفرض اسی وجہ سے اگر کوئی جو ہے روزے کی حالت میں بھی اگر اس طرح کا کوئی ہو جاتا ہے، اس حالت میں بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، وہ یہ بھی ایک الگ چیز سے ایک انسانی عمل ہے، الگ اس کا عمل دخل ہے، روزے کو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ کہاں تک پانی جانا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ لوگ یہاں تک پانی اگر گیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حلق سے نیچے، حلق کا یہاں تک جو حصہ ہے، منہ کے اندر کا جو حصہ ہے جو نظر آ سکتا ہے وہ ایک الگ ہے، جو نہیں نظر آنے والا حلق، جس یوں سمجھے کہ پانی جیسے ہی وہ نیچے کی طرف جانا جاتا ہے وہ محسوس ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے منہ کے اندر نہیں رہا ہے کہ نیچے اتر رہا ہے، تو جب اترنے والی صورت میں آ جائے تو وہ حلق میں اتر جاتا ہے، اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگرچہ جان بوجھ کے ایسے گیا ہو۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ جیسے وضو کرتے ہیں ہم تو ویسے غرغرہ کرنا سنت مبارک ہے، مگر روزے میں اس سے جو ہے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایسے نہ ہو ویسے غلطی سے ہی اندر چلا جائے تو روزے میں کوئی کراہت نہ ہو۔ اچھا، آدمی کی جاب پہ ہوتا ہے، کہیں پہ بھی ہوتا ہے، افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے، پاس کچھ نہیں ہوتا کھانے کے لیے، تو کس سے روزہ کھولنا چاہیے؟ کہیں سے بھی پانی اگر مل جائے، ویسے تو کوئی چیز کھانے پینے کی کوئی بھی چیز مل جائے، کسی بھی کھانے پینے کی چیز سے وہ روزہ افطار کر لے، کوئی بھی چیز مل جائے، پھر ان میں یہ بہتر اور مستحب چیزیں ہیں، اگر کھجور ہو یا سرکار کا فرمان بھی ہے دودھ ہو، اگر یہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں تو پانی بھی ہو جائے تو اس سے بھی روزہ جو ہے افطار کیا جا سکتا ہے۔ صاحب ویسے غریبوں کو کھانا کھلانا، کسی کی مدد کرنا عام دن کی روٹین کی بات میں بڑا ثواب کا کام ہے۔ رمضان میں لوگ افطاریاں کرواتے ہیں، غریبوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، ہیلپ بھی کرتے ہیں، اس کا رمضان میں کتنا ثواب؟ رمضان میں اس کے حوالے سے ہمارے بزرگوں کا کچھ اس طرح سے بھی طریقہ ہے کہ جب آپ رمضان میں اس طرح صدقہ و خیرات کر رہے ہوں
تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ افطار پارٹیوں پہ. ہمارا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے ویسے افطار پارٹیوں کا. مطلب ہوتا کیا ہے کہ افطار پارٹی پہ روزے دار بہت کم ہوتے ہیں. ویسے سیلیبریٹی ہوں یا کوئی کسی بھی لحاظ سے عوام ہو, روزے دار بہت کم بلائے ہوتے ہیں ہم نے. تو زیادہ بزرگ فرماتے ہیں اس ماہ مبارک کے, کیونکہ ایک روزے دار کا بھی اگر آپ نے روزہ افطار کروایا ہے, جس طرح اس روزے دار کو ثواب ملا ہے, ویسے کا ویسا روزہ کھلوانے والے کے لیے بھی ثواب ہے. تو فرمایا گیا کہ وہ چاہے صرف ایک کھجور ہی کیوں نہ دی ہو, ایک کھجور ہی اگر دی ہے تو جس طرح روزہ رکھنے والے نے سارا دن عبادت کی, سارا دن روزے سے رہا, جتنا اس کو ثواب ملنا ہے اتنا روزہ کھلوانے والے کے لیے بھی اجر ہے. تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, اس کے لیے کیا سزا ہے؟ اس کے لیے سزا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ آج ہم اگر پاکستان کے قوانین توڑیں تو کتنے مجرم ٹھہرائے جاتے ہیں, اور یہ ہو کہ پھر بندہ رب کے قانونوں کو جو ہے, قوانین کو جو ہے وہ پس پشت ڈال رہا ہو, اور اس انداز سے ڈال رہا ہو کہ ہاں پتہ بھی ہے کہ اس بارگاہ میں کسی بھی لحاظ سے بچنا بڑا جو ہے کسی بھی صورت میں ناممکن ہے. ناممکن ہے, مشکل بھی دور کی بات ہوتی ہے, ناممکن ہے کہ وہاں تو عدل ہی عدل ہے. وہاں وہ جس طرح رب کا بھی فرمان ہے کہ جس کا جو بھی اجر ہے وہ ذرہ بھی ہے تو ذرہ بھی ہے تو اس کو دے دیا جائے گا, وہ اچھا ہے تو اس کو اچھا بھی ذرہ دیا جائے گا, وہ اگر برا ہے تو اس کو برا بھی ذرہ ضرور دیا جائے گا. لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھتے, جب جمعے کا دن آتا ہے جمعہ ادا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب جمعہ پڑھ لیا بس, پھر اگلا جمعہ آئے گا پھر جمعہ پڑھ لیا, نماز نہیں پڑھنی. فرائض کی ہر چیز کی اپنی عبادتیں جتنی بھی ہیں, ہر چیز کا اپنا اجر ہے, اور ہر چیز کا, ہر عبادت کا اپنا حکم ہے. اگر آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں تو جمعہ آپ کی طرف سے جمعہ ادا ہو گیا ہے, مگر جو ہفتے کی ساری نمازیں ہیں وہ آپ کی باقی ہیں, وہ آپ کے ذمے ہیں. اور وہ اتنا حالت میں ہوتا ہے کہ آپ روٹین میں اکثر ہوتا ہے کہ ابھی رمضان شریف ہے تو ہمارے جو احباب ہوتے ہیں وہ زیادہ نوافل پہ زور دیے جاتے ہیں, اور ہمارے آقا کا فرمان ہے قیامت کے دن 6 لاکھ نوافل اکٹھی کر کے بھی ایک فرض رکعت کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں. مطلب اتنی فرض کی اہمیت ہے کہ آپ فرض جو آپ پر لازم کیے گئے ہیں وہ آپ کے ذمے کھڑے ہیں, جب تک آپ اتاریں گے نہیں, جب تک آپ ان کو ادا نہیں کریں گے, آپ ان کے یوں سمجھیں کہ مقروض ہیں, یہ آپ کے ذمے ہیں. کسی بھی حصے پہ اگر خون نکل آتا ہے, بلڈ نکل آتا ہے, روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ نہیں, خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. اور خون اگر جس طرح ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, ڈونیشن کی وجہ سے بھی اگر خون دینا, اور صرف اس وجہ اتنا نہ ہو کہ وہ جسمانی کمزوری پڑ جائے, اگر اتنی مقدار میں نہیں دیا جا رہا تو خون دیا بھی جا سکتا ہے کہ آپ وہ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, آپ نے خصوصی ٹرانسمیشن میں دیکھی ہماری, اور مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود تھے, اور سب باتیں آپ کو بتائیں کہ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے اور روزہ کس سے نہیں ٹوٹتا. تو ناظرین, مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.